السلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الا المتقین سبحان اللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام آل رسول سبحان اللہ اولاد بطول سبحان اللہ ماشاءاللہ نور دیدہ علی المرتضیٰ اللہ اور بردہ حسن و حسین مجتبیٰ سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سبحان اللہ آل رسول کی صحبت و قدموں میں اللہ اکبر درود پاک کے لیے حاضر ہونے والے نبی کے چاہنے والوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آمین آمین میری گفتگو یہیں سے شروع ہوگی کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ پیچھے ہاں تھوڑا خالق تو ساری کائنات کا ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک مگر اللہ جتنا ہمیں چاہتا ہے، اللہ اکبر جتنا ہم سے پیار فرماتا ہے، جتنے ہمارے لیے کرم کے راستے اس نے کھولے ہیں، آئے ہوئے اتنے کسی اور کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی بات سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ بے شک بے شک ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا، بے شک کسی سے پوچھ کے پیدا کیا، نہیں ہم سے پوچھا ہے، نہیں اپنی مرضی سے اس نے پیدا کیا، بے شک بے شک اور اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی ہمیں بنا سکتا تھا، اللہ اکبر مگر اس نے آئے ہوئے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک یہ اس کی چاہت کی ابتدا ہے، سبحان اللہ کیا بات یعنی چاہت کا اظہار ہے واہ واہ کہ اپنے کرم سے کچھ اور بناتا تو کون بول سکتا تھا۔ بے شک بے شک بے شک اپنی چاہت سے اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، سبحان اللہ واہ 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 اور اس بات کی ہمیں قدر نہیں ہے، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ بے شک لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ بے شک اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ رسول عطا فرمایا سبحان اللہ کہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا، بے شک بے شک بے شک بے شک اور اللہ نے جو شکل و صورت اپنے رسول کو عطا فرمائی وہی تمہیں عطا کی، اللہ واہ 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 یعنی تمہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ رسول تم میں تشریف لائے بے شک کہ میں نے انہیں لباس انسانیت میں بھیجا اور تمہیں انسان بنا کے نبی کی صورت پہ پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو تھوڑی عظمت ہے۔ آئے ہوئے بے شک بے شک بے شک اور پھر انسانوں میں
औरों की बात को छोड़ें, 1,24,000 नबियों की उम्मत है, بے شک किसी नबी की उम्मत भी बना देता। ہائے ہائے واہ 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 नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में होते तो कब के गर्क हो चुके होते। ہائے 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 किसी नबी की उम्मत भी बना सकता था, اللہ मगर उसने हमें अपने नबी की गुलामी के लिए चुना। کیا بات ہے سبحان تو جب اپنے نبی کی غلامی کے لیے چنا ہے، اور یہ وہ اللہ کے محبوب ہے، بے شک بے شک کوئی کون ہوتا ہے کسی کے محبوب کے ساتھ پیار کرنے کا؟ منہ نہ توڑ دے، ہائے 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 واہ واہ مگر محبوب کے صدقے میں ان غلاموں کو محبوب بھی دیا، محبوب کا پیار بھی دیا۔ کیا بات ہے یہ اس کی چاہتے ہیں، بے شک بے شک یہ اس کی محبتیں ہیں، وہ اس نے ہمیں چاہا ہے۔ بے شک اس کی چاہتوں میں مختصر کرتے ہیں نا، آگے پیچھے اس کی چاہتوں میں نماز اس کا حکم ہے، بے شک ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، اور ہمیں یہ اقرار بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، بے شک مگر دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے بے شک واہ 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 اگر واقعی ہم دل و جان سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر اس کے ثبوت کے لیے بندگی، واہ واہ اس کے ثبوت کے لیے بندگی بندگی جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے۔ بے شک واہ واہ کیا بات اگر کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اور بندگی کے قریب نہیں جاتا، ہائے تو وہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، بے شک بے شک بے شک وہ اللہ کے ساتھ مذاق مذاق ہے، تو وہ مالک اس لائق نہیں ہے کہ مذاق کیا جائے اس کے ساتھ۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مذاق کریں، اس سے توفیق مانگیں، اس کے نبی کا صدقہ بے شک کہ ہمیں اپنے کرم سے بندہ جو بنایا ہے، تو اپنے کرم سے بندگی کی توفیق بھی عطا واہ ہو۔ واہ سبحان اللہ کیا بات نمازیں اس کا حکم ہے، بے شک مگر خود پڑھتا نہیں ہے روزے اس کا حکم ہے، خود رکھتا نہیں ہے زکوٰۃ خیرات اس کا حکم ہے، حج اس کا حکم ہے، خود کرتا نہیں ہے مگر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ، اللہ نبی پہ درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ نبی پر درود بھیجنا۔ نبی پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے ہیں کون؟ اللہ ایمان والے کا معنی کیا ہے؟ واہ واہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ لوگوں جو میرے اپنے ہو، میرے محبوب کے ہو، واہ یہ واہ ایمان کا معنی ہے۔ سبحان اللہ کیا وہ بات لوگوں جو میرے ہو، میرے محبوب کے ہو۔ بے شک بے شک یا ایھا الذین آمنوا ہاں کا معنی کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو میرے ہو، میرے محبوب کے ہو۔ سبحان اللہ یہ تھوڑی عزت ہے بے شک بے شک کہ اللہ فرمائے کہ تم میرے ہو، اس لیے میرے ہو کہ تم میرے محبوب کے ہو سبحان صلی اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ
युसल्लून अला नबी, दरूद भेजता है नबी पे। बे शक अल्लाह दरूद भेजता है नबी पे। ये आपने सुना होगा कि नमाज घर में, दफ्तर में, अकेले जहाँ भी पढ़ेंगे, एक नमाज पढ़ने पर एक नमाज का सवाब सवाब होगा। मिलेगा, बे शक छोटी मस्जिद में जाके मुसलमानों की जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, 25 नमाजों का सवाब होगा। सुभान अल्लाह, बे शक जुमे वाली मस्जिद जहाँ जुमा होता है वो मस्जिद ज़रा बड़ी होगी, बे शक वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा होगी। बे शक उस ज़्यादा तादाद में जाके पढ़ेंगे 500 नमाजों का सवाब। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने करम से, आले रसूल के कदमों की धूल की बरकत से हमारे नसीब में फरमाए। आमीन जब यही नमाज मदीने शरीफ में पढ़ने की तौफीक मिले, आमीन आमीन 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। बे शक, बे शक क्यों कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ईमान वालों का साथ बढ़ता जा रहा है। वाह वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, नारे तहकीक, नारे गौसिया। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ईमान वालों का साथ बढ़ता जा रहा है। यही नमाज उसके करम से, आले रसूल की बरकतों से बैतुल्लाह शरीफ में पढ़नी नसीब हो जाए। 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। बे शक ऐसे ही अब यहीं से आप अंदाज़ा फरमाएं कि ये तो बंदों के साथ थी ना नमाज है, ये दरूद बंदों के साथ भी है, फरिश्तों के साथ भी है, मगर ये दरूद अल्लाह के साथ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह दरूद भेजता है नबी पे। बे शक जो अल्लाह कर रहा है ईमान वालों तुम भी करो, सुभान अल्लाह, बे शक जो अल्लाह कर रहा है ईमान वालों तुम भी करो। तुम भी करो। सुभान तो फिर बंदों के साथ नमाज पढ़ें तो 1,00,000 नमाजों तक जाती है एक नमाज। वाह वाह वाह, और अल्लाह के साथ जो वो कर रहा है उसके हुक्म से वो करें तो दरूद कहाँ तक जाएगा। वाह वाह वाह, तो इसलिए अपने बच्चों के साथ खैर खाही और हमदर्दी करते हुए समझदार बच्चों को साथ लेके आया करें, दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनाएं। सुभान अल्लाह, बे शक और अपने ज़िंदगी है, जब तक बंदा ज़िंदा है काम ख़त्म नहीं होने, ज़िंदगी ख़त्म होनी है, बे शक तो सारे काम मुअख्खर करके दुरूद पाक की इस महफिल को अव्वलियत दिया करें। इंशाअल्लाह दोस्त अहबाब ना भी दोस्ती हो, हमारे अल्लाह के बंदे तो हैं, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात, हमारे नबी का कलमा तो पढ़ते हैं। बे शक नबी ने ये कलमा पढ़ाने के लिए पत्थर नहीं खाए, आए हाय कलमा पढ़ाने के लिए गालियां नहीं सुनी, आए हाय, कलमा पढ़ाने के लिए और तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं की ताकि कलमा पढ़ाएं। इसके लिए पत्थर भी खाए, गालियां भी खाई, और भी बातें जो दिल को तकलीफ़ देने वाली थी वो सुनी। ओए होए, तो नबी ने जिस काम के लिए पत्थर खाए हैं कि ये मुसलमान हो के मेरे बने, तुम भी अपने दोस्त अहबाब को, मोहल्लेदारों को नबी की इस दुरूद की महफिल का हिस्सा बनाएं। सुभान अल्लाह, नबी खुश हो जाएंगे बे शक कि जो मैंने लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए कोशिश की है मेरा गुलाम भी वही कर सकता है। छोड़ो इस बात को कि उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं,
وہ تمہارا خیر خواہ ہے کہ نہیں، تم اس کی خیر خواہی کر کے اپنے نبی کو راضی کرو، اور نبی راضی ہو گیا تو سب کچھ ہی سنور گیا۔ بے شک بے شک۔ آگے چلتے ہیں۔ الاخلاء سبحان اللہ۔ یومئذ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن۔ اخلاء، جتنے بھی پیار والے رشتے ہیں، ماں باپ والا، اولاد والا، بیوی والا، شوہر والا، بہن بھائیوں والا، دوست احباب والا، الاخلاء یومئذ، جتنے بھی پیار والے رشتے ہیں اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کسی کو، ماں کو اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں رہے گی، اولاد کو ماں باپ کا احترام نہیں رہے گا۔ احادیث میں موجود ہے کہ بیٹا ماں سے کہے گا کہ ایک نیکی کی کمی ہے، دوزخ سے بچ سکتا ہوں، ماں ہے دے دے، تو وہ صاف جواب دے گی کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی، جہاں سے چلا جا۔ بیوی چاہے گی کہ میرے حصے کا عذاب میرے شوہر کو دے دیا جائے، ماں چاہے گی کہ میرے حصے کا عذاب میری اولاد کو دے دیا جائے۔ الاخلاء یومئذ، اس دن سب پیار کے رشتے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، مگر اللہ والوں والا رشتہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں والا رشتہ، وہ رشتہ جو اللہ کی خاطر قائم ہے، اللہ کی خاطر قائم ہے۔ قائم ہے۔ یہاں پر جو ہمارا رشتہ ہے، قریب سے بات کرتے ہیں، یہاں پر جو ہمارا رشتہ ہے کیا ہے؟ کوئی دنیاوی، کوئی مفاد، کوئی لالچ، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر۔ ہم قدم جو چومتے ہیں تو کیوں چومتے ہیں؟ کہ نبی کی اولاد ہے، تو یہ تعلق ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سب رشتے دشمنیوں میں بدل جائیں گے، مگر اللہ والا رشتہ، اللہ کے رسول والا رشتہ قائم رہے گا۔ اللہ کے رسول والا رشتہ قائم رہے گا۔ تو یہاں سے لے کر آگے سے آگے جائیں، داتا علی حجویری کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ مجدد الفسانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ صرف اللہ والا، اللہ کے رسول والا، اور کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی تعلق بتائیں نہیں۔ یعنی ہمارے تو باپ دادا نے بھی عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا، معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں دیکھا، داتا علی حجویری کو نہیں دیکھا، تو ہمارے دل میں جو ان کے لیے محبت ہے وہ اللہ کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو قیامت کے دن کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول والا تعلق قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول والا تعلق قائم رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہم کدھر بیٹھے؟ اجمیر شریف کدھر؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ بغداد شریف کدھر ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ سرحان شریف کدھر ہے؟ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، حدیث قدسی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، قیامت والے دن اللہ کریم اپنے مقبول و محبوب بندوں کو الگ کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ
ایھا المجرمون، ہائے ہائے بدکار الگ ہو جائے، نیکوکار الگ ہو جائے۔ جب الگ کر لے گا نیکوں کو، اب اللہ کریم فرمائے گا کہ فلاں بھی آگے آ جا، فلاں آگے آ جا، میدان مشر آگے آ جا۔ میں جانتا ہوں، میں اللہ علیم خبیر، علیم بذات الصدور، میں جانتا ہوں کہ تو دل سے پیار کرتا تھا عبد القادر جیلانی سے، نہ تو نے دیکھا، نہ تو نے دیکھا، نہ ان کے پاس گیا، مگر تیرے دل میں عبد القادر جیلانی کے لیے پیار تھا۔ سبحان اللہ، بے شک عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہو جا۔ آیا بھی اللہ کریم میدان معشر میں سے، معشر کے مجمع میں سے آجا بھی۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں معین الدین حسن سنجری چشتی کے لیے پیار تھا۔ سبحان اللہ، ہو جائے ان کے ساتھ۔ واہ واہ، مجدد الفسانی لجپال غریب نواز کا تیرے دل میں پیار تھا مجدد الفسانی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کریم، وہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، ایک دوسرے کو دیکھا تک نہ ہو، اللہ وہاں ان کو بلا کر ان کے ساتھ فرمائے گا کہ یہ بندہ دل سے تجھے چاہتا تھا، لہٰذا اس کے عمل تو وہ نہیں ہے جو تیرے تھے، اس کے عمل وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے جیسا عمل تیرا تھا اے عبد القادر جیلانی، ہائے ہائے اس کا عمل ایسا نہیں ہے جیسا تیرا تھا اے معین الدین چشتی اجمیری، سبحان اس کا عمل ایسا نہیں ہے جیسا تیرا تھا اے مجدد الفسانی، سبحان اللہ، مگر یہ دل سے پیار کرتا تھا، ہائے ہائے، لہٰذا اس پیار کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ رکھ، جو تیرا مقام ہے وہی اس کا مقام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ ہائے ہائے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا تو قابل ذکر ذخیرہ نہیں ہے، روزے میرے پاس قابل ذکر نہیں ہیں، خیرات نہیں ہے، یہ بات ہے کہ میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں، میرے دل میں آپ کا پیار ہے، اور آپ کا پیار ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے یار ابو بکر سے بھی پیار ہے، سبحان اللہ، واہ آپ جی کے واہ، یار عمر سے بھی پیار ہے، آپ کے یار عثمان اور علی سے بھی پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تھوڑا سا اللہم صلی علی محمد وسلم۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے عبد القادر جیلانی، اے مجدد الفسانی، سبحان اللہ، اے معین الدین چشتی اجمیری، ان بندوں کا عمل تو تم جیسا نہیں تھا، مگر ان کے دل میں پیار تھا، سبحان اللہ، لہٰذا جنت میں جو مقام تمہارا
وہ تمہارے ساتھ پیار کرنے والوں کا، سبحان ان کو اللہ۔ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اتنے نہیں ہیں قابل ذکر، مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں، بے شک، اور آپ کے پیار کی وجہ سے آپ کے یار ابو بکر کو چاہتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کے یار عمر، عثمان، علی کو چاہتا ہوں دل سے۔ تو نبی نے فرمایا پھر قیامت کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، واہ واہ واہ، المرء مع من احبہ، جو تیرے دل میں بستے ہیں تو انہی کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، جو دل میں بستے ہیں انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج معین الدین چشتی اجمیری کے ذکر کی محفل جو سجی ہے، تو دل میں بستے ہیں تو تبھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، بے ذکر سن رہے ہیں، شک، بے شک، بے شک، ذکر کا اہتمام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی نے فرمایا جو دل میں بستے ہیں انہی کے ساتھ تو ہوگا، سبحان اللہ، نبی تیرے دل میں بستے ہیں، نبی کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، ابو بکر تیرے دل میں بستے ہیں، ابو بکر کے ساتھ ہوگا، بے شک، بے شک، عمر تیرے دل میں بستے ہیں، عمر کے ساتھ ہوگا، عثمان تیرے دل میں بستے ہیں، عثمان کے ساتھ ہوگا، علی تیرے دل میں بستے ہیں، علی کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہوگا، عبدالقادر جیلانی تیرے دل میں بستے ہیں، ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، معین سبحان الدین کے ساتھ ہوگا، مجدد الفسانی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری سبحان اللہ، سید ہے، سبحان اللہ، سید، اور یہ وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ساری مخلوق کو رزق اللہ دیتا ہے، بے شک، بے شک، مگر میری آل کے صدقے، بے شک، بے شک، بے شک، میری آل کا صدقہ دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، تو جن کے صدقے ہم کھا رہے ہیں، اللہ، کم از کم نمک حلال بننے کے لیے ہائے ہائے ہائے، تو ان کا وفادار ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک، بے شک، یہ پہلے بھی میں کہتا ہوں، کوئی سید آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی داڑھی کوئی نہیں ہے، یہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، ارے نماز پڑھنا سعادت ہے، مگر سید ہونا ہی بڑی عظمت ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری سید ہیں، سید ہیں، اور ان کے یہ حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، حسینی، سبحان اللہ، ان کے پانچویں دادا جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کاظم ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، پانچواں دادا۔ پہلا دادا جو ہے وہ نجم الدین ہے، غیاث الدین ان کے والد کا نام ہے، سید غیاث الدین والد ہے۔ پہلا دادا جو ہے وہ نجم الدین ہے، پانچواں دادا حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، امام جعفر صادق محمد باقر کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اور محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اللہ، اور زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ آگے کے رشتے کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ بے شک، واہ واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت، زندہ باد، عظمت و شان اہل بیت، زندہ باد۔ اور ان کی ماں، ان کی کلیت ہے ام ورا، سبحان اللہ، ورا کہتے ہیں نیکی کو، سبحان اللہ، ام کہتے ہیں ماں کو، بے شک، نیکیوں کی ماں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، نیکیوں کی ماں کون ہوگی؟
اللہ نیکی وہ چیز ہے جو بندہ نیکی کرے گا وہ نیک کہلائے گا، بے شک بے شک بے شک نیکی نہیں کرے گا تو وہ نیک نہیں کہلا سکتا۔ بے شک بے ایسے ہی ہے، بے شک بدی کرے گا تو بد کہلائے گا، نیکی کرے گا یعنی ہر بندہ نیک بننے کے لیے نیکی کرنے کا محتاج ہے۔ بے شک بے شک ہر بندہ نیک بننے کے لیے نیکی کرنے کا محتاج ہے، بے شک بے شک مگر نبی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کر دے وہ نیکی ہے، جو چھوڑ دے وہ بدی ہے۔ واہ 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 ہر بندہ نیک بننے کے لیے نیکی کرنے کا محتاج ہے، مگر نیکی بننے کے لیے نبی کی محتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے جو عزتیں اپنے نبی کو بخشی ہیں ان عزتوں کا ظہور اس کی اولاد سے بھی کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت سے اظہار فرماتا رہتا ہے۔ تو حضرت ام ورا نیکیوں کی ماں، سبحان یعنی زندگی میں جو کیا وہ نیکی بھی کی، نیکی کے سوا کچھ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ اور مہنور ان کا نام ہے، مہنور ان کا نام ہے۔ وہ حضرت امام حسن کی اولاد ہے سبحان اللہ اور ان کے چھٹے دادا حضرت امام حسن مصنع ہیں۔ سبحان اللہ امام حسن مصنع حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ یہاں پر ایک اور رشتے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں، عبد القادر جیلانی کے والد محترم، سبحان ان کا نام کیا ہے؟ موسیٰ، ابو صالح ان کی کنیت ہے، ابو صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، ابو باب، صالحین کا باپ، واہ 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 کیا سبحان مقام ہوگا، کیا بات کیا مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ موسیٰ ان کا نام ہے، اور یہ عبداللہ حملی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ ابو صالح موسیٰ عبداللہ حملی کے بیٹے ہیں، سبحان اور ادھر معین الدین چشتی اجمیری کی ماں سید داؤد کی بیٹی ہے، سبحان اللہ اور سید داؤد عبداللہ حملی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ واہ واہ یعنی دونوں عبداللہ حملی کی بیٹے ابو صالح موسیٰ اور سید داؤد دونوں سگے بھائی ہیں، سبحان اللہ اور ابو صالح موسیٰ کے بیٹے عبد القادر جیلانی ہیں، سبحان اللہ اور سید داؤد کی بیٹی محمود ہے، معین الدین چشتی اجمیری کی ماں۔ تو پھر معین الدین چشتی اجمیری رشتے میں عبد القادر جیلانی کے کیا لگے؟ معین الدین چشتی کی ماں عبد القادر جیلانی کے سکے چچا کی بیٹی ہے بے شک سید داؤد کی، تو بھانجے لگے رشتے میں، ماما بھانجا، بے شک بے شک تو یہ عبد القادر جیلانی کے سکے بھانجے ہیں، سبحان یعنی سکی چچا کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سبحان تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری، وقت زیادہ ہو رہا ہے مختصر کرتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری جب ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے گزر گئے، ماں نے تہجد کی نماز کے لیے اللہ اکبر، سبحان اللہ انہوں نے تو ایسا کہا تھا اللہ اکبر، ان کی آواز کے ساتھ آواز آئی اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اب وہ ثنا پڑھ رہی ہیں، سبحان الحمد شریف پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔
واہ جی واہ رکوع میں گئی، سجدے میں گئی، ساتھ ساتھ آواز سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ تحیات سے فارغ ہو کے سلام پھیرا، سلام پھیر کے ادھر دیکھا پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اٹھی کہ دوسرے کمرے میں دیکھتی ہوں، آگے جا کے دیکھتی ہوں، جب چلی تو آواز آئی کہ اے ام برا، اللہ اکبر، مقام میں تلاش نہ کر، مقام میں تلاش نہ کر کہ کون ہے جو تیرے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ذرا اللہ کا اسم ذات کا ورد شروع کر سبحان اور پھر اپنی طرف دھیان کر، اپنی طرف دھیان کر۔ واہ واہ واہ، اور جب وہ بیٹھی مصلی پہ اللہ 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 کا ورد شروع کیا تو اللہ اللہ کی آواز ان کے اندر سے آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمائے یہ تیرا بیٹا حسن ہے جو تیرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، 4 مہینے کے ہیں، اللہ نے نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ، بچوں کے نام ماسیاں پھوپھیاں مامے چاچے رکھ دے۔ بے شک، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی، وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام اللہ نے رکھا، جس کے بیٹے کا نام اللہ نے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت حسن کا نام بھی اللہ نے رکھا تھا، ماشاء اللہ، حضرت حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بچوں کے نام بھی اللہ نے رکھے تھے۔ سبحان اللہ، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ سبحان اللہ، اور جو ماں کے پیٹ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ، ماں کے پیٹ میں اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا، وہ جب دنیا میں آئے گا تو کس شان سے آئے گا۔ بے شک، جو ماں کے پیٹ میں اللہ کی ذات کو نہیں بھولا وہ دنیا میں آ کے کیسے خدا کو بھولے بے گا۔ شک، بے شک، بے شک، کیا بات، یہ وہی برکات تھی کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ بے شک، سبحان اللہ، اور اگر غور کریں گے تو سادات اور سادات کی غلامی میں آنے والے شروع سے ان کے علاوہ ہند و پاک میں جتنے مسلمان ہیں معین الدین چشتی اجمیری کی غلاموں کی کثرت ہے۔ تو بہرحال حضرت معین الدین چشتی اجمیری جب پیدا ہوئے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں بچہ بھی پلید ہوتا ہے، 40 دنوں کے لیے ماں کو بھی پلید کر دیتا ہے۔ بے شک، ایسے ہی بے شک، معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد ماں اٹھی، شکرانے کے لیے نماز شروع کر دی۔ اللہ، حضرت اسما بنت امیس ابو بکر صدیق کی بیوی، سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا پہلا بچہ، حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے تو وہ بطور خادمہ سبحان اللہ، یعنی دایا کہہ لو آیا کہہ لو، اس کی حیثیت سے وہ حضرت فاطمہ کے پاس تھا۔ سبحان اللہ، جب حضرت فاطمہ کا بیٹا حسن پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ نے نماز شروع کی۔ سبحان اللہ، اللہ، اب وہ اپنی جگہ پہ حیران تھی کہ یہ کیا، نماز تو 40 دن نہیں پڑھی جا سکتی اور فاطمہ نے ابھی سے نماز شروع کر دی۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایسا کبھی ہوا نہیں، فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور فاطمہ نے نماز شروع کر لی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فاطمہ طاہرۃ و مطہرۃ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، فاطمہ خود بھی پاک ہے اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی پاک ہے۔ تو اللہ نے جو فاطمہ کو عظمت عطا فرمائی تھی، فاطمہ کی اولاد کو بھی اللہ کریم نے جہاں چاہا وہ عظمت عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، کیا بات، معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوئے تو ماں شکرانے کی نماز پڑھ رہی ہے، اس لیے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ، بچہ بچہ نور کا، واہ تو واہ، ہے عین نور۔ تیرا سب کا معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور آج بھی اللہ ہمیں بھی لے جائے، آمین، جو وہاں جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ہندو، سکھ، غیر مسلم بھی آتے ہیں، مسلمانوں نے تو جانا ہی جانا ہے، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ بے شک، تو ایک ہمارے محترم وہ اجمیر شریف جب حاضر ہوئے تو وہاں ہندو بھی مسلمانوں کی زیادہ عقیدت کے ساتھ آ کے تو وہ بھی وہاں پر 2-4 دن ہفتہ رہے، اور وہ ہندو بھی باقاعدگی سے آتا تھا، تو اس سے پوچھنے لگے کہ ہم تو چلو آئیں تو تم کیوں آتے ہو؟ اللہ، وہ کہنے لگے یہ غریب نواز ہے، غریب نواز، واہ واہ واہ، یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ سب غریبوں کے ہیں، اللہ، یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ سب غریبوں میں ہیں۔ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ماں فرماتی ہیں کہ جب معین الدین چشتی دودھ پی رہے تھے تو وہ عورتیں جن کے بچے روتے تھے، چپ نہیں ہوتے تھے، وہ میرے پاس آتی تھی دم کروانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، مگر ہوتا کیا تھا، ابو معین الدین دودھ پی رہا ہوتا تھا، بچہ رو رہا تھا، یہ دودھ چھوڑ کر یہ تڑپنے لگ جاتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اس کی حرکات سے میں یہ سمجھی کہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے رونے والے کو دودھ پلاؤں، اللہ اکبر، اور جب میں اس کو دودھ پلاتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیسی کرامت، یارو وہ بچے بھی کتنے ہائے ہائے، خوش قسمت ہوں گے سبحان اللہ، جو معین الدین چشتی اجمیری کا جھوٹا دودھ پی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جہاں معین الدین کے لب لگے ہیں اللہ، وہیں سے وہ بھی دودھ پی رہے ہیں، وہ کتنے خوش قسمت تھے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اس کریم کے کرم میں کمی کوئی نہیں ہے، بے شک، بے شک، وہ اپنی جگہ پہ خوش قسمت ہے، ہم بھی الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہیں، الحمدللہ، اور یہ نصیب اللہ کریم سلامت رکھے ہمارے آمین، کہ ہم معین الدین چشتی اجمیری کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ دونوں جہان میں عبدالقادر جیلانی کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، شاہ صاحب کی برکات ہمیں نصیب رہے۔ تو اس میری گزارش پہ ضرور غور کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس درود پاک کی محفل کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ، اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کو یہی لے کے آئیں، نبی خوش ہوں گے۔ آمین، بے شک۔ وآخر دعوانا